الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ اللہ رب العزت کا فضل کرم کے اس خالق و مالک نے ایک بار پھر ہمیں اپنے پیارے ذکر کے خاطر اس محفل میں، اس مجلس اور نشست میں لا کر بٹھایا۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان عمل میں ثواب کی نیت کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ ویسے ہی عمل کرتا جائے تو پھر وہ اس کا عمل ہو جاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، عبادت سے وہ عمل محروم ہو جاتا ہے، عبادت کی تاثیر سے۔ محفلوں کی کثرت ہو جانا، درس کی کثرت ہو جانا، محفلوں میں زیادہ تر چلے جانا انسان کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب پھر عادت ہوتی ہے تو پھر انسان نیت سے محروم ہونے لگتا ہے، نیت دور ہونے لگتی ہے اس کی۔ اور حدیث میں آگے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ آپ درس میں آئے کیوں ہیں، آپ محفل میں بیٹھے کیوں ہیں، آپ نے اہتمام کیوں کیا، آپ نے وقت کیوں نکالا، یہ سارے کوسچن جو ہے، سب سوالات کا جوابات آپ کے دل میں، آپ کے من میں چلتے رہیں کہ میں درس میں اپنی اصلاح کے لیے آیا، میں ذکر کی محفل کے لیے آیا، میں اتنی دیر بیٹھا ہوں تو یوں بیٹھا ہوں، تو اس پہ اللہ رب العزت پھر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میری اور آپ کی نیتیں بہت اچھی ہونی چاہیے، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر انسان اس لیے آئے کہ مجھے مزیدار واقعات سننے کو مل جائیں، کوئی لذیذ باتیں سننے کو مل جائیں، بس اتنا ہے، سنوں تو پھر جاؤں تو پھر مزہ آ جائے اور کہوں واہ کیا بیان تھا، آج واقعہ بڑا اچھا سنا، صرف واقعہ سننے آئے، اپنی اصلاح نہیں کرنی ہم نے کچھ، ہم نہیں اپنے آپ کو بدلیں، ویسے ہی آئیں واقعہ سنیں پھر چلے آئیں، پھر آئیں پھر سنیں پھر چلے آئیں، تو زندگی میری اور آپ کی کب بدلے؟ تو جب آئیں کچھ نہ کچھ ایسا سیکھ کے جائیں کہ آج کے درس سے میں نے یہ سیکھا اور میری لائف میں چینجنگ یہ پیدا ہو گئی، آج کے درس سے میں نے یہ سیکھا اور میرے زندگی میں تبدیلی یہ پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے، کوئی مجھ سے پوچھے، میں اور آپ اور دنیا کا ہر شخص، ہر مسلمان، اس سے کوئی پوچھے کہ آپ مومن ہو، ایمان والے ہو، تو وہ کہے گا ہاں میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام کہ جن پر کلمہ پڑھنے سے مسلمان کہلاتا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ وہ جو پہچان اس کرائیٹیریے پہ، اس پیمانے پہ جو پورا اترے گا وہی مومن ہے۔ اتھینٹک حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ عیب نکالنے والا نہیں ہوتا۔ اور اگر میرے اور آپ کے مزاج میں یہ والا مزاج شامل ہو کہ ہم کسی کے عیب نکالیں، ٹٹولیں، اسے بیان کریں، تو پھر اس درس کی برکت یہ ہونی چاہیے کہ آج سے میرے اور آپ کے اندر یہ عادت ختم ہو جانی چاہیے۔ کسی کا عیب نکالنا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کسی میں عیب نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کا انتخاب دیکھیں آپ، کتنی گہرائی سے اور کتنا پیارے الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن عیب نکالنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا مومن کو عیب نظر ہی نہیں آتا، نہیں، انسان ہے، اسے تو عیب نظر آئے گا، یہ بھی انسان، سامنے والا بھی انسان، کہاں مومن کو نظر بھی آتا ہو، لیکن لفظ مومن عیب نکالنے والا نہیں ہوتا کہ وہ ٹٹولے، کسی میں دیکھے پھر اس میں عیب نکالے، دوسرے کو بیان کرے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان جاننی ہے، پہچان یہ ہے آپ اس کے اندر یہ عادت دیکھ لینا، وہ عیب نہیں نکالے گا، کسی کے عیب بیان نہیں کرے گا۔ جب وہ دوسروں کی پردہ پوشی کرے گا، عیب نہیں نکالے گا، تو اس کی جزا کیا ہے؟ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ، کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپا دیا، اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ ہمیں پیٹ کا درد ہی جب ختم ہوتا ہے جب ہم کسی کا عیب کھول کے سب کو بیان کر دیتے ہیں، فلاں کی بیٹی یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، آج چل رہا فلاں عالم یہ، داڑھی لکھی ہوئی، ملا بنا ہوا، امام سجاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں بتاؤں اس کی خرابیاں، لو سنو عیب۔ اور کمال بات یہ ہے کہ سامنے والا سنتا بھی بڑی تسلی سے، یہ نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا عیب بیان ہو رہا ہے اسے خاموش کرا دے یا دوسری راہ لے لے، وہ تسلی سے سنتا ہے، بڑے مزے سے سنتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں یار یہ تو اچھی بات نہیں، تم نے عیب بیان کر دیا۔ بھائی آپ نے اس کا عیب جانا کیوں؟ آپ نہیں سنتے، آپ چلے جاتے، آپ اسے چپ کرا دیتے، کچھ بھی کرتے، آپ اس کا عیب نہیں سنتے، عیب کھلنے نہیں دیتے کسی کی عزت کو۔ فرمایا مومن عیب نکالنے والا نہیں ہوتا۔ ایک شخص، ایک آیات میں آتا ہے، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا
اور اس نے کہا یار ان سے میں بیعت کر لوں گا, ان کو مرشد بنا لوں گا, ان کو اپنا استاد بنا لوں گا, سفر طریقت طے کر لوں گا, لیکن اس نے اپنے من میں سوچا لیکن میری ایک شرط ہے, اگر ان میں کوئی ایک خامی بھی نظر آئی تو میں نہیں رکوں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. ان بزرگ میں اللہ کے ولی میں کامل اللہ کے ولی, لیکن ایک خامی نظر آ گئی. بھائی معصوم تو فرشتے اور انبیاء ہیں نا, بندہ بشر ہے, ولی ہو تو کیا ہوگا, محفوظ کر لیتا اللہ, لیکن خطا ہو سکتی. تو ایک خامی نظر آ گئی, وہ آگے بڑھ گیا, ان اللہ کے ولی کو چھوڑ دیا. دوسرے میں بھی ایک خامی نظر آ گئی, تیسری کی طرف, تیسرے میں بھی خامی, چوتھے کی طرف, چوتھے عالم میں بھی خامی, پانچویں کی طرف. ایسے کرتے 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 99 لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا. 99. آج کے اس پرفتن دور میں کوئی ایک اللہ کا ولی, کوئی ایک عالم آپ کو مل جائے, آپ کو اس کی سنگت اور صحبت مل جائے, اللہ کی نعمت ہے. اس نے 99 عالموں کو, 99 اللہ والوں کو چھوڑ دیا. جب 100 کی گنتی پوری ہونے لگی اور جو 100 نمبر پہ بزرگ تھے ان کے پاس پہنچا نا, تو اب اس کا برداشت کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. اس نے کہا حضرت ایک بات کرنی ہے, آپ کی صحبت میں رہنا آیا ہوں لیکن ایک بات کرنی ہے. کہا کرو. اس نے کہا میں تھوڑی تیز نظر کا ہوں. کا مطلب, کہا میں ابھی آج کی تاریخ میں اب تک کئی دنوں سے سفر طے کر رہا ہوں, میں 99 بزرگوں کو چھوڑ چکا ہوں. کتنے؟ 99 لوگوں کو چھوڑ چکا ہوں. کہا کیوں؟ کہا بس یہی بات آپ سے کرنی ہے. یہ بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو نہ چھوڑوں, بہت سفر کر لیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جس کے پاس بھی گیا ہوں مجھے ایک خامی سب میں نظر آئی, ایک ایک خامی الگ الگ, سب کی ایک ایک خامی نظر آئی. جس میں خامی نظر آتی میں اسے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ کو ابھی سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر کوئی خامی ہے بھی تو مجھ پہ ظاہر نہیں کریے گا, چھپا کے رکھیے گا تاکہ میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں. قربان جائیں انہوں نے کیا جملے ارشاد فرمائے. عیب نکالنے والا نا, عیب نکالنے والا, مثال پتہ اس کی کیسی ہے؟ کہا عیب نکالنے والے کی مثال تو مکھی کی طرح ہے کہ جو پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے. ایسے ہی انسان ہے, ساری انسان کی خوبصورتی اس کی اچھائیوں کو چھوڑ کے عیب کی طرف جاتا ہے. یہ بدبخت انسان ہوتا ہے. یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کی تربیت ایسے ہوئی ہوتی ہے, اس نشستوں میں بیٹھ کے, محفلوں میں بیٹھ کے. جب ایسی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا, پھر بندہ کسی بھی اونچے مقام پہ کیوں نہ چلے جائے وہ اپنی زبان کو روک لیتا ہے. میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے بھائی, تربیت حاصل کی ہے میں نے دین میں کی. تو بزرگ نے کہا, اس نے بزرگ کو کہہ دیا حضرت 99 لوگوں کو ٹھکرا کے آیا ہوں, اب آپ کے پاس آیا ہوں, سنبھل کے رہیے گا. انہوں نے کہا تم اتنے بدبخت ہو کہ تم 99 لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو چھوڑ کے آ رہے ہو اور سب کی ایک ایک خامیاں لے کر آ رہے ہو. اس وقت تمہارے دامن میں 99 خامیاں جمع ہو گئیں. اگر اسی کو تم پلٹ دیتے, تصویر کا رخ بدل جاتا تو کیا خوبصورتی ہوتی. کیا تصویر کا رخ؟ کا رخ یوں کہ تم سارے بزرگوں سے ان کی ساری اچھائیاں نہیں, صرف ایک 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 اچھائی جمع کرنا شروع کرتے, تمہارے دامن میں ابھی 99 اچھائیاں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زاویہ نظر ہی بدل دیا. ایک ایک خامیاں لے کے پہنچا ان کے پاس, 99 خامیوں کا ڈھیر. کہا ایک ایک اچھائی لے لیتے. ہر بندے میں کتنا ہی برا گناہگار شرابی کبابی انسان ہو, ایک خامی ایک اچھائی تو ہوتی ہے نا. کہ تم ایک ایک اچھائی سب سے جمع کرتے نا, 99 اچھائی تمہارے دامن میں جمع ہو جاتی. تم جمع کرتے تو صحیح. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت جنید بغدادی کے گھر میں چوری ہو گئی, سیرت میں لکھا ہے. ان کا بہترین نایاب قیمتی ایکسپینسو جبہ چوری ہو گیا رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں. حضرت صبح بازار میں نکلے, جانے لگے تو ایک شخص کہنے لگا کہ یہ پوشاک بڑی قیمتی ہے, یہ خرید لو. انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو پوشاک انہی کی تھی, انہی کی پوشاک. آپ دیکھیں انداز کیسے ہوتے ہیں اللہ والوں کے. تو حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں میں تو رک کے منظر دیکھنے لگا, یہ ہو کیا رہا ہے میری پوشاک کے ساتھ, اتنی قیمتی پوشاک, یہی چور ہے, پہچان کر رات کو غائب ہوئی ہے, صبح بازار میں بیچ رہا ہے, چور بازار میں. کہہ رہا بھائی یہ پوشاک لے لو, یہ جبہ لے لو. تو ایک شخص آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں لے تو لوں, میں یہ کیسے یقین کروں یہ تمہارا ہے, تم چوری کا بھی تو بیچ سکتے ہو. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, گواہ دلوا دیتا ہوں. پیچھے چور کا ایک ساتھی بھی تھا, اس نے کہا دیکھو گواہی دے گا. اس نے گواہی دی, ہاں یہ جبہ اسی کا ہے, یہ جبہ اسی کا ہے. اس نے کہا بھائی دین میں تو 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں, ایک تو ناکافی, میں تمہارا جبہ خرید سکتا نہیں. وہ پلٹ کے جانے لگا. اس نے کہا یار سنو تو صحیح, اس کا گاہک خراب ہو رہا تھا, وہ پلٹ کے جا رہا تھا, جبہ نہیں خرید پا رہا تھا. جنید بغدادی نا قدم بڑھاتے ہیں اور قدم بڑھا کے کہتے ہیں اے شخص سنو, میں کہتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں یہ جبہ اسی کا ہے, تم لے جاؤ.
جب اس کی نگاہیں پلٹیں، وہ پلٹا تو اس نے دیکھا اللہ کا ولی گواہی دے رہا ہے، زمانے کا غوث اور ولی. اس نے تو اب نہ چو کی نہ چرا کی، اس نے فوراً وہ جبہ خریدا اتنے مہنگے درہموں میں، اسے درہم دیے. چور کو بھی نہیں پتا کہ کس کا جبہ بیچا ہے، چور نے بھی پیسے لیے جا رہا ہے. جنید بغدادی پلٹ کے اپنے گھر پہ آ گئے. کسی نے پوچھ لیا حضرت کرم کرتے اپنا جبہ تھا لے سکتے تھے، یا آپ نے ایسی گواہی دے دی، وہ تو آپ کا تھا، اس کی کیسے؟ کہا مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس گاہک کے سامنے میں یہ بولوں اور اس کی چوری کا عیب کھل جائے، وہ شرمندہ ہو جائے، اس کی شرمندگی مجھ سے برداشت نہیں. اس لیے میں نے دل میں ہی نیت کر لی کہ میں نے اپنی ملکیت اسے دی، ملکیت ٹرانسفر ہو گئی، اب تو اسی کا تھا، اس لیے میں نے گواہی دے دی یہ اس کا جبہ ہے. یہ ہیں ہمارے اسلاف کی سیرت. یقین مانیں یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، ہم سے کنٹرول نہیں ہو پاتا، ہم بیان کر دیتے بندوں کے آپ کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر یہ ایسا، یہ ایسا ویسا. خدا را یہ چیز ایک اہم چیز ہے، اسے ہم اپنی آج سے زندگی میں ختم کر دیں. اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو. وہ کوئی جاننے والا دوست تھا، چور، انجان، لیکن اس کے بھی ایپ پہ پردہ ڈال کے اپنی چیز کی قربانی دے دی، قیمتی چیز کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوئی. امام قرطبی نے اور اسلاف نے بھی اسے لکھا. قحط سالی ہوئی، لوگ آئے، کہا حضرت کرم فرمائے یا نبی اللہ. کیا کہا ایک جگہ جمع ہو کے اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس اجتماعی دعا کی برکت سے اللہ بارش برسا دے گا. کہ ٹھیک ہے. سال ہو گئے بارش نہیں برسی، قحط کا عالم. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گراؤنڈ میں، ایک میدان میں جمع ہوئے تمام احباب کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. بارش کیا ہونی تھی کہ دھوپ اور تیز ہو گئی. نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا. کہا موسیٰ دعا تمہاری قبول ہے، دعا قبول ہے. کہا مالک پھر بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، بادل کیوں نہیں آ رہے، یہ دھوپ کیوں نکل گئی اور تیز کیوں ہو گئی؟ کہا تم نے جو مجمع اکٹھا کیا ہے نا، اتنی پیاری بات ہے یہ، سبحان اللہ. کہا تم نے جو مجمع اکٹھا کیا ہے نا، اس میں ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے. کہا پھر؟ کہا تم اعلان کر دو وہ بندہ اس مجمع سے نکل جائے، میں بارش برسا دوں گا، میں بارش برسا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا مجمع میں. کہا لوگوں سنو، اللہ بارش برسانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی 40 سال سے کر رہا ہے، اگر وہ یہاں سے نکل کے چلے جائے اللہ بارش برسا دے گا. یہ کہنا تھا کہ وہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، اس نے ادھر دیکھا، اس نے ادھر دیکھا، اس کی نگاہیں گھومنے لگیں. اس نے کہا یار شاید کوئی اور بھی ہو. کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی تھا. اس کے دل میں نا اب اس کی دل کی کیفیت بدل گئی. اس نے اپنے دل میں سیکنڈوں میں، صرف سیکنڈز میں، اس نے اپنے دل میں اللہ سے بات کرنا شروع کر دی. اس نے کہا یا اللہ میں نے تیری 40 سال نافرمانی کی، میں مانتا ہوں، لیکن اگر میں نکل کے گیا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. یا اللہ میری عزت تباہ برباد ہو جائے گی، سب کو پتہ لگ جائے گا میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کرم فرما. وہ اپنے رب سے باتیں کرنا شروع ہو گیا، بات کرتے جا رہا ہے، اے اللہ میری عزت کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان سب کے سامنے میں ذلیل نہ ہوں، میں نکل کے نہ جاؤں، میری عزت کی لاج رکھ لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سب کی نگاہیں جمی ہیں کہ اس مجمع سے کوئی نکل کے جائے گا تو بارش ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا. کچھ سیکنڈ گزرے، ایسی کالی گھٹا آئی اور بارش رب کی رحمت برسنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی اللہ یہ عیب چھپانے والے معاملہ کس کی سنتیں سنے ہیں. کہا اے اللہ ابھی تو کوئی بندہ نکلا بھی نہیں، اور تو نے کہا تھا وہ نکلے گا تو بارش برساؤں گا، 40 سال نافرمانی کرنے والا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس کے وجہ سے بارش کو روکا تھا نا، اسی کے صدقے میں نے بارش برسائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کے صدقے بارش برسائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کیسے، جس کے صدقے تو نے بارش برسائی اسی کی وجہ سے روکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، لیکن ابھی اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کی برکت سے میں نے بارش کو برسا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ بندہ ہے کون، وہ بندہ ہے کون، بتا تو صحیح. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے تب نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لیا، اب میں کیسے بتاؤں. میں تو اپنے بندوں کو منع کرتا ہوں کہ عیب نہ کھولو، میں رب ہوں کہ اپنے بندے کے عیب کو کیسے کھولوں.
یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپانا۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نے تو جب وہ گناہگار تھا 40 سال کی نافرمانی کے ساتھ کھڑا تھا تب میں نے واضح نہیں کیا، اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ نیکوکار میرا ہو گیا ہے، اب میں کیسے بتا دوں؟ عیبوں کو چھپانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، میرے اور آپ کے کردار میں ہونا چاہیے۔ سخت دشمنی ہو جائے، دوستی دشمنی میں بدل جائے، کسی سے سخت نفرت ہو جائے، ہوتا اصل میں یہی ہے، جب آپ کی لڑائی کسی سے ہو جائے، نفرت ہو جائے، پھر ہم کہتے ہیں اب اس کے ویک پوائنٹ لیک کریں گے، اس کے اسکینڈل بنائیں گے۔ کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، عیب نہیں بیان کرنا، تمہارے نبی کی تعلیمات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن آپ کی اور میرے کردار کی پہچان بتائے گی کہ آپ مومن اور مسلمان ہے کہ نہیں، اور پہچان کا کرائیٹیریا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا عیب بیان کرنے والا نہیں ہوتا، عیب نکالنے والا نہیں ہوتا۔ حضور کوئی دوسری نشانی فرمایا کہ وہ عیب نکالنے والا نہیں ہوتا، اور اسی کے ساتھ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، کسی پہ لعنت نہیں کرتا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہو جانا۔ دوسرے مقام پہ سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی پر لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا تو لوٹ کے لعنت دینے والے پر آ جاتی ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں تجھ پہ لعنت ہو، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو، وہ نیک تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، آپ سے زیادہ نیک تھا، وہ تو اس قابل نہیں تھا، تو پھر وہ پلٹ کے لعنت آپ کی طرف آتی ہے اور آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج خواتین کا بھی یہ معاملہ خاص طور پہ لان تان کرنا، اس کو لان تان کریں گے، اس کو لان تان کریں گے، لعنتیں دیں گے۔ کوئی تیسری نشانی حضور فرمایا مومن کی ایک اور پہچان بھی ہے، مومن کی ایک اور پہچان بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ سن رہے ہیں، امت کو پیغام پہنچ رہا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، عیب نکالنے والا، میرے ساتھ دہرائیں، عیب نکالنے والا نہیں ہے، دوسرا لعنت کرنے والا، تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوگا۔ فحش کلامی کیا ہوتی ہے؟ گندے الفاظ بولنا، منہ سے غلاظت گندگی نکالنا، گالیاں بکنا، گندی باتیں کرنا۔ اچھا میں منہ سے گندی باتیں نہیں کرتا، میں تو کامنٹ گندا کر دیتا ہوں، میں تو ٹیکسٹ گندا کر دیتا ہوں، ٹیکسٹ پہ گالی لکھ دیتا ہوں، کسی کو کامنٹ میں گالی لکھ دیتا ہوں، میں اشاروں کنایوں میں گالی لکھتا ہوں، شارٹ فارم، گالی کی شارٹ فارم، گالی تو نہیں ہوئی نا۔ سن لیں اصول کیا ہے، دین کا اصول، فقہ کا اصول۔ فرمایا لکھنا ایسے ہے جیسے بولنا، لکھنا بولنے کے حکم ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ان فنگرز سے کچھ ٹائپ کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لفظوں سے بول رہے ہیں، یعنی فرشتے جیسے لکھ رہے ہیں نا، جو آپ لفظ بول رہے ہیں فرشتے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ کے ایک کامنٹ اور میسج کا بھی ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ آج آپ نوجوانوں میں دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک عجیب روش ہے، وہ روش کیا ہے؟ کوئی بھی گندی پوسٹ ہوگی اٹھا کے شیئر کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ فحش کلامی ہے۔ یہ فحش کلامی کی قسم بن رہی ہے کہ آپ کوئی بھی گندی پوسٹ اٹھا کے سینڈ کر دیتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی نظر سے گزر رہی ہے آپ کی وجہ سے۔ صدقہ جاریہ تو بڑا سنا ہے، بیان بھی کیا ہے، فضیلتیں بھی پتہ ہے ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ جاریہ یہ ہوتا ہے آپ مر جائیں، دنیا سے چلے آئیں، آپ کی شیئر ہوئی ہوئی چیز لوگوں کے آگے چلتی رہے، لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے رہے، گناہ جاریہ ہے۔ آج بالخصوص سوشل میڈیا کے نوجوان، جو نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اکاؤنٹس بنے ہوئے، شیئر وہی کریں جو دین کی بات ہو اور اچھی بات ہو، جسی سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور ہم اس کا ذریعہ بن جائیں، تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگوں کی اصلاح ہوتے رہے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ سوچ بھی تو سوچے نا ہمارا نوجوان۔ فحش کوئی آپس میں بیٹھ رہے تو گندی بات ہے، گالی گلوچ، تنہائی میں ٹیکسٹ پہ بات ہو رہی تو گالی گلوچ، جس کے ذہن میں غلاظت اور گندگی ہو، جس کی نگاہوں میں غلاظت اور گندگی ہو، جس کے دل میں غلاظت اور گندگی ہو، جو چلتے پھرتے گندا سوچتا ہو، اس کی زبان سے نکلے تو گند نکلے، ایسے شخص پہ اللہ کی رحمت برسنا دور، اللہ کی رحمت قریب بھی نہیں آئے گی۔ پھر یہ شخص بے روزگار بھی ہوگا، پھر یہ شخص پریشان بھی ہوگا، پھر اس کا دل بے چینی میں بھی مبتلا ہوگا، یہ ساری بیماریاں ایسے ہو جائیں گی روحانی۔ کیا کرنا ہے؟ ایپ نہیں نکالنا ہے، لعنت نہیں کرنی ہے، کتنا ہی غصہ آ جائے زبان سے گالی نہ نکلے، گندی بات نہ نکلے، بری بات نہ نکلے۔ فحش کلامی کی میں آپ کو ایک بہت بڑی مذمت عرض کر کے
گفتگو کا آخری نقطہ ہے، اسے پورا کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فحش گو، گندی بات کرنے والا، غلط گندے الفاظ بولنے والا، اس زبان سے ادا کرنے والا، فحش گو پر اللہ اکبر فرمایا فحش گو کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. حضور یہ کیا بات ہوئی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، کیا مطلب، ہم کیسے سمجھیں؟ فرمایا دوسری حدیث سے سمجھو. دوسری حدیث کیا ہے؟ فرمایا جنت کی خوشبو ابھی انسان 500 سال کی مسافت اور ڈسٹینس سے دور ہوگا. مومن مسلمان 500 سال کی مسافت سے دور ہوگا لیکن اسے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. لیکن فحش گو کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ جنت سے اتنا دور ہوگا، اللہ اسے جنت سے اتنا دور کر دے گا. فحش گوئی، صرف فحش گوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، توبہ لازم ہے اس پہ، فحش گوئی پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا. حضور کن لوگوں کو دیکھا؟ کہا ان کی گندگی، ان کی غلاظت جو واش روم میں کرتے نا وہ منہ سے باہر آ رہی تھی. کیسا غلیظ گندا عذاب ہے، کیسا دردناک عذاب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا شب معراج میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی غلاظت گندگی منہ سے باہر آ رہی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا حضور یہ آپ کے امتی ہیں. حضور علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب یہ جواب ملے کہ حضور یہ آپ کے امتی ہیں. وہ امتی جن کے خاطر شب و روز رو رو کے دعائیں کی، دین پہنچایا، تکلیفیں برداشت کی، حضور یہ آپ کے امتی ہیں، یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ کہا یہ دنیا میں فحش گوئی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی زبان اور ان کے منہ میں اللہ نے غلاظت کو بھر دیا ہے، گندگی ان کے منہ سے نکلتی ہے. اب وہ جو دنیا میں گندگیاں نکالتے تھے نا منہ سے، اب یہ حقیقت میں گندگی ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یہ عذاب ہے فحش گوئی کا. آج زبان پہ کوئی گندی کڑوی چیز بھی لگ جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، الٹیاں لگ جاتی ہیں. غلاظت منہ سے نکلے کوئی عام عذاب ہے؟ فرمایا چوتھی چیز، چوتھی پہچان مومن کی اور آخری پہچان، فرمایا چوتھی پہچان یہ ہے کہ مومن حیا والا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. بے حیا والا ہوتا ہے. جب حیا انسان کے دل اور دامن میں آ جائے، ذہن میں آ جائے، آنکھوں میں آ جائے، پھر نگاہیں بہکنے لگے تو نگاہیں سنبھل جاتی ہیں. نگاہیں سنبھلتی ہیں تو کیا ملتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کی نگاہ بہکنے لگے، کسی نامحرم کی طرف اٹھنے لگے اور وہ اپنی نگاہ کو قابو کر کے کنٹرول کر لے، حدیث میں آیا اللہ اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا فرما دیتا ہے. کیا نظارے نہیں ہیں بھائی، موج ہے، جوانی ہے، کون پوچھتا ہے؟ نگاہیں اٹھاؤ اور کرو بدکاریاں، لیکن سودا کرنا ہے تو پھر اپنے نبی سے کرو. کہا نگاہ جھکا لی، موقع تھا لیکن نگاہ جھکا لی، اللہ دل میں ایمان کی تازگی اور شیرینی اور پیدا کر دے گا. باحیا ہے نا، اس لیے مومن ہے، باحیا ہے، حیا والا ہے. جب باحیا ہوگا تو پھر وہ گندی پوسٹیں کیسے شیئر کرے، وہ فحش کلامی کیسے کرے، وہ کسی کا عیب بیان کیسے کرے، وہ لعنت کیسے کرے، سب کچھ حیا میں جمع ہو جائے گا، باحیا ہوگا. تو 4 باتیں آج میرے اور آپ کے دامن میں جمع ہو جائیں، اللہ کرے ہمیں اس میں عمل کرنا نصیب ہو جائے. فرمایا کہ مومن، بتائیے مومن عیب نکالنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، تیسرا فحش گو نہیں ہوتا، اور باحیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. یہ 4 باتیں یاد ہو گئیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یہ حدیث مجھے اور آپ کو ایسی یاد رہنی چاہیے کہ جہاں قدم ڈگمگائیں یاد آ جائے کہ آج کی اس درس کی برکت سے آج ہمارا کردار سنورا ہے. آج ہمارے دامن میں یہ 4 باتیں جمع ہو گئی ہیں، اور تفصیل سے اس لیے بتایا تاکہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے کہ مومن حیا والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حیا والا. مومن بے حیا نہیں ہوتا، فحش گو یعنی گندی بات کرنے والا نہیں ہوتا، عیب نکالنے والا نہیں ہوتا، اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں گی تو پھر کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ حضور نے اپنی زبان سے بشارت دے دی ہے. مومن کی پہچان ہی یہی ہے. یہ ہے مومن جن کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے آپ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ اپنی زبان سے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. اس کو دیکھنا جس میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی وہ کیا ہے؟ مومن. اللہ تعالیٰ حقیقی مومن کی پہچان مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا کرے. یہ 4 باتیں ہمارے اندر نہ ہوں، ہم فحش گو بھی نہ ہوں، ہم عیب نکالنے والے بھی نہ ہوں، ہم لعنت کرنے والے بھی نہ ہوں، اور ہم بے حیا بھی نہ ہوں. جب یہ 4 باتیں نہ ہوں تو اس کا اپوزٹ جمع ہو جائے گا. ہم پردہ پوشی کرنے والے ہوں. ہم کیا ہوں؟ پردہ پوشی کرنے والے، عیب چھپانے والے ہو جائیں.
اور فضیلتیں میں نے بتا دی. عیب چھپائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو چھپا دے گا. ہر بندہ گناہگار ہے, عیب زدہ ہے. فرمایا پردہ پوشی کرنے والا ہوگا. جب لان ٹان کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک اور مقام پہ میں نے حدیث سنائی تھی, وہ اچھی گفتگو کرنے والا ہوگا, وہ خوبصورت بولنے والا ہوگا, وہ کسی کی تعریف کرنے والا ہوگا بھائی. پھر فوج گو نہیں ہوگا, خوبصورت بات کرے گا, دین کی بات کرے گا, اچھی بات کرے گا, شستہ بولے گا, شائستگی سے بات کرے گا. اور چوتھی بات فرما دیا, بے حیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حیا کا پیکر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس حدیث پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.